بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے مسائل بیان کر رہا تھا۔ سب سے پہلے نماز کے ارکان بتائے تھے، اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے نماز کے شرائط بتائی تھی، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز ہوتی نہیں ہے، اگر ان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو۔ پھر اس کے بعد ارکان کو کچھ تھوڑا سا وضاحت کر کے کل بتایا تھا۔ آج ان چیزوں کو بیان کرے کہ جن کے اگر نماز میں جن چیزوں کو اگر بندہ بھول جائے، بھولے سے وہ چیز رہ جائے، تو سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر نماز کے دوران کوئی چیز رہ گئی، ادا نہیں کر سکے، بھول گئے، اور سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ یہ چیز مجھ سے رہ گئی ہے، تو سلام پھیرنے سے پہلے یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد اگر سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ادا ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سجدہ سہو کا طریقہ کار کیا ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے، پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف صرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر کہہ کر کے سجدے میں جائیں گے، اور 2 دفعہ سجدہ کریں گے۔ ایک دفعہ سجدہ کر کے اللہ اکبر کہہ کے اٹھ کے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کر کے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے جب اٹھیں گے تو پھر پوری اتحیات للہ والصلوات سے لے کر کے ربنا آتنا کو دعا پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے، تو اس سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے سجدہ صاحب کا طریقہ۔ اب سجدہ صاحب کن کن وجوہات کی بنا پر ہم کر سکتے ہیں کہ ہماری نماز درست ہو جائے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز کے دوران کوئی بھی واجب چھوٹ جاتا ہے بھول کے، اگر جان بوجھ کے چھوڑیں گے تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر نماز میں کوئی واجب بھول گیا، بھولے سے رہ گیا، تو سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ اب وہ واجبات کون کون سے ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا واجب یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ تو نماز میں سورہ فاتحہ اگر پڑھنا بھول گئے، یا پہلے سورت پڑھ لی اور بعد میں یاد آیا کہ جی میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گیا ہوں، اور بعد میں سورہ فاتحہ پڑھ لی لیکن پہلے نہیں پڑھی، تو تب بھی، اور اگر پڑھنا ہی بھول گئے، کسی رکعت میں سورہ فاتحہ یاد ہی نہیں، مثلا دوسری رکعت میں یا تیسری میں صرف سورت پڑھ لی اور اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع کر لیا، تو یہ بھول گئے اگر سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یا غلطی سے سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں پڑھ لی، تو اس سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے یاد آ گیا کہ مجھ سے سورہ فاتحہ بھول گیا ہوں، میں نہیں پڑھ سکا، تو پھر سجدہ سہو کر لے گا تو نماز ہو جائے گی، پہلی چیز۔ دوسری بات، رکعت کے بعد جو رکوع کرتے ہیں، اگر کسی نے بھولے سے ایک رکوع کرنے کے بجائے 2 رکوع کر لی، یا کسی نے بھول کر کے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے، تو اس صورت میں بھی سجدہ بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو 2 رکوع کر لی یا 2 سجدے کر لیے ہیں، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ یعنی سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کر لے، سجدہ سہو کرنے سے اس کا نماز صحیح ہو جائے گی۔ 2 ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے اس کو بیچ میں کوئی خیال آیا اور خاموش ہو گیا، مثلا نماز شروع کی، ثنا پڑھی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ اب اتنی دیر خاموش رہا کہ جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، اور بعد میں پھر سورہ فاتحہ شروع کر دی، تو اتنی دیر خاموش رہنا، اس سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر سورہ فاتحہ پڑھ چکے تھے، اب سورت پڑھنی تھی، اب ذہن میں نہیں آ رہا کون سی سورت پڑھیں، اور اتنی دیر خاموش رہے جتنی دیر میں کہ 3 دفعہ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔
اور اسی طریقے سے سجدے میں رکوع میں جانے سے پہلے یا سجدے میں جانے سے پہلے کسی سوچ میں پڑ گئے اور اتنی دیر کھڑے رہے کہ جتنی دیر میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہتے تو اس سے بھی سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر کے پوری اگر سجدے سے اٹھے اور اٹھ کر کے یعنی پورا سیدھا کمر سیدھی نہیں کی اور جلدی سے جو ہے وہ سجدے میں چلے گئے، تو یہ سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ تو سجدہ صاحب اگر کریں گے تو نماز درست ہو جائے گی، اگر سجدہ صاحب نہیں کریں گے تو نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس میں بیٹھنا بھول گئے دیکھیں جان بوجھ کے چھوڑ دی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھولے سے جو ہے نا وہ سجدے سے اٹھے اور صحیح طرح نہیں بیٹھے اور دوسری دفعہ سجدے میں چلے گئے تو بعد میں خیال آیا کہ میں تو دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھ سکا، اور اسی طرح سے رکوع میں سیدھا کھڑے ہونے کا یاد نہیں رہا اور سیدھا سجدے میں چلے گئے، تو اس سے بھی سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ بھولے سے اگر ہوا، یہی اگر بات اگر جان بوجھ کے ہوئی، یعنی جان بوجھ کر کے رکوع کے بعد سیدھا کھڑے نہیں ہوئے، جان بوجھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے نہیں، یہ جان بوجھ کر کے، تو اس سے نماز درست نہیں ہوتی، نماز ہوگی نہیں، دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ چند واجبات عرض کیے ہیں، کچھ اور اس طرح کی وہ چیزیں جن سے کہ نماز میں سجدہ صاحب کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، اور بعض وہ چیزیں جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔